بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ کرام، امید ہے آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا صحیح مسلم کا سبق نمبر 352 ہے، جس کا عنوان ہے باب ما یقال فی الرکوع والسجود۔ آگے بڑھنے سے پہلے خلاصہ جات کو ایک نظر دیکھ لیں۔ وبی قال حدثنا ابو بکر بن ابی شیبۃ وابو قریب قال حدثنا ابو معاویہ عن الاعمش عن مسلم عن مسروق عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکثر ان یقول قبل ان يموت سبحانك وبحمدك استغفرك واتوب الیک۔ قالت قلت یا رسول اللہ ما هذه الكلمات التي اراك احدثتها تقولها؟ قال جعلت لي علامة في امتی اذا رأيتها قلتها اذا جاء نصر اللہ والفتح الى آخر السورہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات سے قبل کثرت سے یہ کلمات ارشاد فرماتے، سبحانک و بحمدک استغفرک و اتوب الیک۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، یہ کیسے نئے کلمات ہیں جنہیں میں آپ کو کہتی دیکھتی ہوں؟ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میرے لیے میری امت میں ایک علامت مقرر کر دی گئی ہے، جب میں اس علامت کو دیکھتا ہوں تو یہ کلمات کہتا ہوں، اور وہ علامت ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ اس اسناد کے رجال 7 ہیں۔ پہلے ہیں ابو بکر ابن ابی شیبہ، دوسرے ہیں ابو قریب محمد بن علا، تیسرے ہیں ابو معاویہ محمد بن قاسم، چوتھے ہیں الاعمش یعنی سلیمان بن مہران، اور بقیہ حضرات کا تذکرہ سابقہ سند میں ہو چکا ہے۔ یہاں اس اسناد کے لطائف کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ یہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی سداسیات میں سے ہے۔ اس کے رجال ستہ کے رجال ہیں، اور اس میں کوفی راویوں کا تسلسل ہے سوائے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے، اور اس میں 3 تابعین ایک دوسرے سے روایت کر رہے ہیں، اور اس سے اس حدیث کی سند اور حدیث کی اہمیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ یکثر ان یقول قبل ان یموت، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وصال سے قبل ان کلمات کو کثرت سے پڑھا کرتے تھے۔ پر غور کیا جائے تو بظاہر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ علیہ السلام یہ دعا سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی نماز کے اندر اور باہر ہر وقت کثرت سے پڑھتے تھے، لیکن شراح حدیث فرماتے ہیں کہ اس ظاہری عموم کو پچھلی روایات نے خاص کر دیا ہے۔ اس سے یہ واضح ہو گیا کہ آپ علیہ السلام کی اس کثرت دعا کا اصل اور مخصوص مقام نماز کے اندر رکوع اور سجدے کی حالت تھی۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے رب نے میرے لیے میری امت میں ایک علامت مقرر فرمائی تھی۔ اس علامت کے مقصود و مفہوم میں صحابہ کرام کے 2 مختلف اور نہایت خوبصورت زاویہ نگاہ سامنے آتے ہیں۔ ایک تو ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا فہم۔ ان کے نزدیک اس کا بظاہر مطلب یہ تھا کہ جب فتح مکہ ہو جائے اور لوگ جوق در جوق اسلام میں داخل ہونے لگیں تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اب آپ علیہ السلام کثرت سے تسبیح اور استغفار کریں۔ دوسرا نظریہ ہے حضرت عبداللہ ابن عباس اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما کا۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس صورت کی تفسیر پوچھی تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب وصال کی خبر دی گئی ہے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے بھی اس فہم کی تائید فرمائی۔ شارحین اس کی تطبیق میں فرماتے ہیں کہ ممکن ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے سامنے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی یہ حدیث نہ آئی ہو، یا پھر وہ اس حدیث سے واقف تو تھے لیکن ان کے گہرے فہم نے اس کثرت استغفار کے حکم ہی کو قرب وصال کی علامت سمجھ لیا کہ اب مشن مکمل ہو گیا ہے اور دنیا سے پردہ فرمانے کا وقت قریب ہے۔ علامہ زمخشری رحمہ اللہ نے دعویٰ کیا ہے کہ سورۃ النصر حجۃ الوداع کے موقع پر ایام تشریق میں نازل ہوئی۔ اشکال یہ ہے کہ قرآن مجید نے سورت کا آغاز لفظ اذا سے کیا ہے، جو عربی گرامر کے لحاظ سے مستقبل پر دلالت کرتا ہے، یعنی جب اللہ کی مدد اور فتح آ جائے، جبکہ حجۃ الوداع تک تو مکہ فتح ہو چکا تھا، تو جو کام ماضی میں ہو چکا اس کے لیے مستقبل کا صیغہ کیسے استعمال ہوا؟ اس کا پہلا جواب تو یہ دیا گیا ہے کہ علامہ زمخشری رحمہ اللہ کا یہ دعویٰ ہی سرے سے کمزور اور ضعیف ہے کہ یہ سورت حجۃ الوداع میں نازل ہوئی، کیونکہ یہ سورت فتح مکہ سے پہلے نازل ہو چکی تھی، لہذا مستقبل کا صیغہ بالکل درست ہے۔ دوسرا جواب ہے کہ اگر تھوڑی دیر کے لیے یہ مان بھی لیا جائے کہ یہ سورت حجۃ الوداع میں نازل ہوئی، تب بھی گرامر کا کوئی اصول نہیں ٹوٹتا، کیونکہ اس سورت میں صرف فتح مکہ کا ذکر نہیں بلکہ
لوگوں کا فوج در فوج اسلام میں داخل ہونا بھی شرط کا حصہ ہے، اور حجۃ الوداع کے وقت بھی لوگوں کا جوگ در جوگ اسلام لانے کا سلسلہ مکمل نہیں ہوا تھا، بلکہ یہ سلسلہ مستقبل میں جاری رہنے والا تھا۔ اس مستقبل کے واقعے کو بیان کرنے کے لیے لفظ اذا کا استعمال بالکل فصیح اور درست ہے۔ ابھی قال حدثني محمد بن رافع قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا مفضل عن الأعمش عن مسلم بن صبيح عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم منذ نزل عليه إذا جاء نصر الله والفتح يصلي صلاة إلا دعا او قال فيها سبحانك ربي وبحمدك اللهم اغفر لي۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جب سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر سورۃ الفتح نازل ہوئی، میں نے نہیں دیکھا کہ آپ علیہ السلام کوئی نماز پڑھیں اور اس میں یہ دعا اور یہ کلمات نہ کہیں، سبحانک ربی وبحمدک اللہم اغفر لی۔ اس اسناد کے رجال 7 ہیں۔ پہلے ہیں محمد بن رافع ثقۃ عابد، دوسرے ہیں یحییٰ بن آدم، تیسرے ہیں مفضل بن محلحل السعدی، اور بقیہ حضرات کا تذکرہ اس سے پہلے ہو چکا ہے۔ وبه قال حدثني محمد بن مسنى قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا داود عن عامر عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر من قول سبحان الله وبحمده استغفر الله واتوب إليه قالت فقلت يا رسول الله أراك تكثر من قول سبحان الله وبحمده استغفر الله واتوب إليه فقال خبرني ربي عز وجل أني سأرى علامة في أمتي فإذا رأيتها أكثرت من قولي سبحان اللہ وبحمدہ استغفر اللہ واتوب الیہ فقد رأیتها اذا جاء نصر اللہ والفتح فتح مکہ ورأیت الناس يدخلون في دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ کلمات بہت کثرت سے پڑھا کرتے تھے، سبحان اللہ وبحمدہ استغفر اللہ واتوب الیہ۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، میں آپ کو کثرت سے سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ واتوب الیہ کی کلمات کہتے دیکھتی ہوں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے میرے رب نے بتلایا ہے کہ میں اپنی امت میں ایک علامت دیکھوں گا، تو جب میں اس علامت کو دیکھتا ہوں تو کثرت سے مذکورہ کلمات کہتا ہوں، اور وہ علامت یہ ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، یعنی جب اللہ کی مدد اور فتح آ گئی اور آپ دیکھیں کہ لوگ فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں، تو پھر آپ اپنے رب کی تعریف و تسبیح کیجئے اور اس سے استغفار کیجئے، بے شک وہ بہت توجہ فرمانے والا ہے۔ اس اسناد کے رجال 6 ہیں۔ پہلے ہیں محمد ابن مسنہ، دوسرے ہیں عبد الاعلیٰ، تیسرے ہیں داؤد بن ابی ہند، اور چوتھے ہیں عامر بن شراحیل الشعبی، اور بقیہ 2 حضرات کا تذکرہ اس سے پہلے ہو چکا ہے۔ ابھی قال وحدثني حسن بن علي الحلواني ومحمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا ابن جريج قال قلت لعطاء كيف تقول انت في الركوع قال اما سبحانك وبحمدك لا اله الا انت فاخبرني ابن ابي مليكة عن عائشة رضي الله عنها قالت افتقدت النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فظننت انه ذهب الى بعض نسائه فتحسست ثم رجعت فاذا هو راكع او ساجد یقول سبحانک وبحمدک لا الہ الا انت فقلت بأبی انت و امی انی لفی شأن و انک لفی آخر۔ ابن جریج کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عطا ابن ابی رباح سے کہا کہ آپ رکوع میں کیا کلمات کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ سبحانک وبحمدک لا الہ الا انت۔ مجھے ان کلمات کے بارے میں ابن ابی ملیکہ نے بتلایا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک رات میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو غائب پایا، تو مجھے یہ گمان ہوا کہ شاید آپ علیہ السلام اپنی کسی اور زوجہ مطہرہ کے پاس چلے گئے ہیں، چونکہ خود بھی زوجہ تھی اس لیے فطری طور پر تجسس ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنے نکلیں۔ جب واپس لوٹی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع یا سجدے کی حالت میں تھے اور فرما رہے تھے سبحانک وبحمدک لا الہ الا انت۔ میں نے عرض کیا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، میں تو کسی اور خیال میں تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو کسی اور ہی کام میں مصروف ہیں۔ اس اسناد کے رجال 7 ہیں۔ پہلے ہیں حسن بن علی الحلوانی ثقۃ حافظ، دوسرے ہیں عبد الرزاق بن حمام الحمیری، تیسرے ہیں ابن جریج
جن کا نام ہے عبد الملک بن عبد العزیز، چوتھے ہیں عطا بن ابی رباح، اور پانچویں ہیں ابن ابی ملیکہ جن کا نام تھا عبداللہ بن عبید اللہ، اور بقیہ دو حضرات کا تذکرہ اس سے پہلے ہو چکا ہے۔ یہاں اس اسناد کے لطائف کو ذکر کیا جا رہا ہے، یہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی سداسیات میں سے ہے، اس کے رجال سیاستہ کے رجال ہیں، اور اس میں تحدیث اور اخبار ان صیغوں کا تسلسل ہے، اور اس میں مکی راویوں کا تسلسل ہے سوائے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے کہ وہ مدنیہ ہیں، اور ابن رافع کے کہ وہ نیشہ پوری ہیں، اور عبد الرزاق کے وہ صنعانی ہیں، اور اس میں تابعی سے روایت کر رہے ہیں۔ افتقدت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس جملے کا سادہ سا مطلب یہ ہے کہ رات کے وقت جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی آنکھ کھلی اور انہوں نے آپ علیہ السلام کو اپنے پاس بستر پر موجود نہ پایا تو انہیں تشویش ہوئی اور انہوں نے آپ علیہ السلام کی تلاش شروع کی۔ فتحسست، یعنی میں نے ٹٹولنا شروع کیا۔ اندھیرا ہونے کی وجہ سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ہاتھ سے بستر پر ٹٹولنا شروع کیا۔ عربی زبان کی وسعت اور نزاکت دیکھیے کہ یہاں لفظ تحسس استعمال ہوا ہے۔ مشہور کتاب مجمع البحار میں لفظ تحسس اور تجسس ان کے درمیان انتہائی لطیف فرق بیان کیا گیا ہے، جس کا خلاصہ ہے کہ تجسس عموماً برے ارادے سے کسی کی خفیہ باتوں اور رازوں کی کورید کرنے کو کہتے ہیں، اس لیے برے مقاصد کے لیے راز چرانے والے کو جاسوس کہا جاتا ہے۔ اس کے برعکس تحسس بھلائی کی نیت سے اور محبت میں کسی کو تلاش کرنے کے لیے بولا جاتا ہے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ تجسس صرف شر کے لیے آتا ہے، جبکہ تحسس خیر اور شر دونوں کے لیے عام ہے۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ تجسس عموماً کسی دوسرے شخص یا ادارے کے لیے معلومات اکٹھی کرنے کو کہتے ہیں، جبکہ تحسس میں انسان اپنے ذاتی اطمینان اور فائدے کے لیے کوئی چیز تلاش کرتا ہے۔ تیسرا فرق، تجسس دوسروں کے عیوب، خامیاں اور پردے کی باتیں کھوجنے کا نام ہے، جبکہ تحسس محض کوئی خبر جاننے یا حالات سے آگاہی کی جستجو کو کہتے ہیں۔ چوتھا فرق، تجسس میں بڑی نرمی اور چالاکی سے خیر نکلوائی جاتی ہے، جبکہ تحسس میں انسان اپنے جسمانی حواس یعنی ہاتھ سے چھونے کی حس، کان لگا کر سننے کی حس یا چھپ کر دیکھنے کی حس کا استعمال کرتا ہے۔ چونکہ حجرہ مبارک میں اندھیرا تھا اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اپنے ہاتھ کے چھونے کو استعمال کرتے ہوئے محبت و فکر کے جذبے کے تحت آپ علیہ السلام کو تلاش کیا، اس لیے یہاں کمال فصاحت کے ساتھ لفظ تحسس کا انتخاب کیا گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی اس حدیث میں، جس میں رات کے اندھیرے میں تلاش کے دوران ان کا ہاتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک کے تلووں پر لگنے کا ذکر ہے، شرائح حدیث نے ایک نہایت اہم فقہی مسئلے کی وضاحت کی ہے۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ کیا عورت کے جسم کو چھونے سے مرد کا وضو ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں۔ اس فقہی اختلاف کی اصل بنیاد قرآن کریم کی سورۃ النساء کے الفاظ او لامستم النساء، یا تم عورتوں کو چھو لو، اس کی تفسیر پر ہے۔ اس حوالے سے فقہاء اور علماء کے بنیادی طور پر دو مختلف نقطۂ نظر ہیں۔ پہلا نقطۂ نظر یہ ہے کہ علماء کا ایک گروہ کا ماننا ہے کہ محض ہاتھ لگنے یا جسم سے جسم مس ہو جانے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ یہ علماء قرآن مجید کی اس آیت میں موجود لفظ لامستم اس کا ظاہری معنی نہیں لیتے، بلکہ ان کے نزدیک یہاں چھونے سے کنایتاً ہم بستری مراد ہے۔ زیر بحث حدیث میں، جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا ہاتھ مبارک آپ علیہ السلام کے قدموں سے لگا اور آپ نے اپنی نماز اور سجدہ جاری رکھا، اسی موقف کی ایک مضبوط اور عملی دلیل ہے۔ دوسرا گروہ اس آیت کو اس کے ظاہری معنی پر محمول کرتے ہوئے کہتا ہے کہ یہاں مراد حقیقتاً ہاتھ سے چھونا ہی ہے۔ البتہ جن ائمہ کرام کے نزدیک چھونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، ان کے ہاں بھی اس کی کیفیت اور شرائط میں مزید اختلاف پایا جاتا ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک عورت کو چھونے سے مطلقاً وضو ٹوٹ جاتا ہے، چاہے چھونے میں کوئی لذت اور شہوت مقصود ہو یا بالکل غیر ارادی طور پر بغیر کسی شہوت کے ہاتھ لگ جائے، دونوں صورتوں میں وضو باطل ہو جاتا ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ اس میں درمیانی اور محتاط راہ اپناتے ہیں۔ ان کے نزدیک محض ہاتھ لگ جانے سے وضو نہیں ٹوٹتا، بلکہ وضو صرف اس وقت ٹوٹتا ہے جب چھونے میں لذت اور شہوت پائی جائے، اگر شہوت نہیں تو وضو برقرار رہے گا۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک بھی عام حالات میں محض چھونے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ ان کے مذہب کے مطابق عورت کو چھونے سے وضو
صرف اس مخصوص حالت میں ٹوٹے گا جب شہوت اس قدر غالب آ جائے کہ جسمانی ہیجان کی کیفیت پیدا ہو جائے۔ فقہ حنفی میں اسے مباشرت فاحشہ کے درجے میں رکھا گیا ہے، اور محض ہاتھ لگ جانے سے ان کے ہاں وضو فاسد نہیں ہوتا۔ شارح حدیث یعنی فتح الملہم کے مصنف علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سابقہ حدیث جس میں رات کے وقت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ہاتھ کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں سے مسح ہونے کا ذکر ہے، بظاہر اس سے احناف کے موقف کی بھرپور تائید ہوتی ہے، کیونکہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ محض جسم چھو جانے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اس موقف کی مزید اور صریح تائید کے لیے احناف کے پاس دو اور اہم احادیث موجود ہیں۔ ان میں سے ایک مشہور حدیث کو امام بزار رحمہ اللہ نے عبد الکریم الجزری کی سند سے عطا کے واسطے سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بعض ازواج مطہرات کا بوسہ لیتے اور پھر نیا وضو کیے بغیر نماز ادا فرما لیتے۔ اس حدیث کی سند اور راویوں پر محدثین کی ایک نہایت شاندار اور تفصیلی بحث موجود ہے۔ اس حدیث کو روایت کرنے میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ متفرد ہیں، اور دیگر ائمہ حدیث نے بھی اپنی اپنی کتابوں کے اندر اس حدیث کو ذکر کیا ہے، جس کی تفصیل یہاں موجود ہے۔ وبه قال حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ قال حدثنا ابو اسامہ قال حدثني عبید اللہ بن عمر عن محمد بن یحیی بن حبان عن الاعرج عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت فقدت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلة من الفراش فالتمسته فوقعت يدي على بطن قدمه وهو في المسجد وهما منصوبتان وهو يقول اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک رات میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بستر سے غائب پایا، میرا ہاتھ آپ علیہ السلام کے تلوے پر پڑا، آپ علیہ السلام سجدے میں پڑے ہوئے تھے اور دونوں پاؤں مبارک کھڑے کیے ہوئے تھے۔ آپ علیہ السلام یہ دعا پڑھ رہے تھے، اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں آپ کی رضامندی کی، آپ کی ناراضگی سے، اور آپ کی معافی کی پناہ مانگتا ہوں آپ کی سزا سے، اور میں آپ سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں، میں آپ کی تعریف شمار نہیں کر سکتا، آپ کی ذات ایسی ہے جیسی آپ نے خود اپنی تعریف فرمائی۔ اس اسناد کے رجال 7 ہیں۔ پہلے ہیں عبید اللہ بن عمر، دوسرے ہیں محمد بن یحییٰ بن حبان ثقۃ فقیہ، تیسرے ہیں الاعرج عبد الرحمن بن ہرمز۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں لا احصی ثناء علیک۔ علامہ طیبی رحمہ اللہ اس جملے کی لغوی اور معنوی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ عربی زبان میں احصاء کا اصل مطلب کنکریوں پر گننا ہے، یعنی بندہ اللہ کے حضور یہ اعتراف کر رہا ہے یا رب مجھ پر ہر لمحے تیری جو تعریف واجب ہے، میں نہ تو اس کے ایک ایک پہلو کو گننے کی طاقت رکھتا ہوں اور نہ ہی اس کا احاطہ کر سکتا ہوں، میری زندگی کا کوئی ایک لمحہ بھی ایسا نہیں جو تیرے احسان سے خالی ہو، تیری نعمتوں کا سمندر اتنا وسیع ہے کہ اگر میں تیرے کسی ایک احسان کے اندر چھپی ہوئی مزید نعمتوں کو گننا چاہوں تو ان کی کثرت کی وجہ سے بالکل عاجز آ جاؤں گا۔ اس کیفیت کی تائید قرآن کریم کی سورہ ابراہیم سے بھی ہوتی ہے، جہاں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور اگر تم اللہ کے نعمتوں کو گننا چاہو تو ان کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ لہذا بندہ کہتا ہے اے اللہ جب میں تیرا کما حق ہو شکر ادا کرنے سے قاصر ہوں تو میں صرف تیری رضا اور تیرے عفو و درگزر کا ہی طلبگار ہوں۔ انت کما اثنیت علی نفسک۔ قاضی یاز رحم اللہ فرماتے ہیں کہ سابقہ جملے میں بندے نے اپنی عاجزی کا اعتراف کیا کہ وہ تفصیلاً اللہ کی تعریف بیان نہیں کر سکتا، اور اب اس جملے کے ذریعے وہ اللہ کی تعریف کا معاملہ خود اللہ کی ذات کے سپرد کر رہا ہے۔ شارح اس مقام پر ایک نہایت گہرا فلسفیانہ اور روحانی نقطہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت، جلال اور اس کی صفات لامحدود ہیں، جبکہ انسان کا علم، اس کی عقل اور اس کی طاقت محدود ہے، اور یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ محدود چیز کبھی لامحدود کا احاطہ نہیں کر سکتی، لہذا اللہ کی کامل اور لامحدود صفات کا احاطہ صرف اسی کے بے پایاں علم اور اسی کی کامل قدرت کر سکتی ہے۔ اس لیے بندہ اپنے محدود علم کے دائرے سے نکل کر اقرار کرتا ہے کہ یا اللہ تیری ذات پر تیری سب سے بہترین تعریف اور ثنا وہی ہے جو تو نے اپنے کامل علم کے ساتھ خود اپنے لیے بیان فرمائی ہے۔ علی نفسک، اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔
اس حدیث کو روایت کرنے میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ متفرد ہیں اور دیگر ائمہ حدیث نے بھی اس حدیث کو ذکر کیا ہے۔ وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا محمد بن بشر العبدي قال حدثنا سعيد بن ابي عروبه عن قتادة عن مطرف بن عبد الله بن الشخير ان عائشه رضي الله عنها نبأته ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده سبوح قدوس رب الملائكة والروح۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں اور سجود میں یہ کلمات پڑھتے تھے، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح۔ سبوح مبالغے کا صیغہ ہے، یعنی منزہ عن کل عیب، قدوس ای طاہر عن کل عیب۔ یہ دو الفاظ ساتھ ساتھ واقع ہیں، دونوں کا معنی قریب قریب ہے۔ بعض شارحین نے اس کو تاکید قرار دیا ہے۔ بعد نے سبوح کو ذات باری تعالیٰ کی طرف راجع کیا ہے اور قدوس کو صفات کی طرف راجع کیا ہے۔ اس اسناد کے رجال 6 ہیں۔ پہلے ہیں محمد بن بشر العبدی، دوسرے ہیں سعید بن ابی عروبہ، تیسرے ہیں قتادہ بن دعامہ اور چوتھے ہیں مطرف بن عبداللہ بن الشخیر۔ سبوح قدوس، یہ دونوں الفاظ مبالغے کے صیغے ہیں جن کا مقصد کسی صفت کو اس کی انتہائی اور کمال حد تک بیان کرنا ہے۔ ان دونوں الفاظ کا بنیادی اور مشترکہ معنی تنزیہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہر قسم کے نقص، کمی اور عیب سے مکمل طور پر پاک اور منزہ قرار دینا۔ الملائکہ، اللہ تعالیٰ تو تمام جہانوں کا اور ہر چھوٹی بڑی مخلوق کا رب ہے، پھر اس دعا میں خاص طور پر اس کا تعارف فرشتوں کے رب کے طور پر کیوں کروایا گیا؟ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ اس کی نہایت خوبصورت وجہ بیان کرتے ہیں کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ مخلوق میں سب سے عظیم المرتبت اور بڑی مخلوق ہیں۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ کی سب سے زیادہ فرما بردار ہیں اور بغیر کسی تھکاوٹ کے ہمہ وقت اور سب سے زیادہ اس کی عبادت میں مشغول رہنے والی مخلوق ہیں۔ لہذا جب اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کی نسبت ایک ایسی عظیم الشان، طاقتور اور کمال درجے کی مطیع و فرما بردار مخلوق کی طرف کی گئی تو اس سے اللہ ذوالجلال کی اپنی عظمت، بڑائی اور شان ربوبیت کا کمال درجے کا اظہار مقصود ہے کہ جس کی غلام اور مطیع مخلوق اتنی عظیم ہے، وہ رب خود کتنا عظیم ہوگا۔ اس حدیث کو روایت کرنے میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ متفرد ہیں اور دیگر ائمہ حدیث نے بھی اپنی اپنی کتابوں کے اندر اس حدیث کو ذکر کیا ہے، جس کی تفصیل یہاں موجود ہے۔ ابھی قال حدثنا محمد بن مسنى قال حدثنا ابو داود قال حدثنا شعبة قال اخبرني قتادة قال سمعت مطرف بن عبد الله بن الشخير قال ابو داود وحدثني هشام عن قتادة عن مطرف عن عائشة رضی اللہ عنہا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم بهذا الحدیث۔ اس اسناد کے رجال 7 ہیں۔ پہلے ہیں ابو داود سلیمان بن داود، دوسرے ہیں شعبہ بن الحجاج اور تیسرے ہیں ہشام بن ابی عبداللہ۔ بقیہ حضرات کا تذکرہ اس باب میں پہلے ہو چکا ہے۔ یہ ان احادیث سے حاصل ہونے والے چند فوائد ہیں۔ یہاں ہمارا سبق مکمل ہو جاتا ہے۔ ایک نظر خلاصے کو دیکھ لیں۔ یہ سبق سے متعلق چند سوالات ہیں، ان کے جواب تحریر کریں۔ ملتے ہیں نئے سبق کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔